الحمدللہ والصلاة لأہلہا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات سامعین و ناظرین، آج میرے گفتگو کا عنوان اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے، یعنی کس طرح سے بندوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہو۔ ہمارا رب تو ہم سے محبت فرماتا ہی ہے، یہاں تک کہ اس نے اپنی محبت کے 100 حصے کیے، 99 حصہ اس نے اپنے لیے سیو کر لیا، اپنے لیے ریزرو کر لیا، اور ایک حصہ اپنے خلق میں تقسیم فرما دیا، جس کی وجہ سے ماں اپنے بچے سے محبت کرتی، جانور اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی رب ہونے کی حیثیت سے بھی اپنے بندوں سے بہت محبت فرماتا ہے، اور اس کی محبت کے نشانیوں میں سے بڑی نشانی ایک رزق پہنچانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو رزق کی دولت عطا فرماتا ہے، اس میں کون اپنا ہے کون پرایا ہے اس کی تمیز نہیں کی جاتی ہے۔ شیخ سعدی فرماتے، کریمے کی از خزانہ غیب گبر و ترسارا وظیفہ خورداری، دوستارا تو از کجا کنی محروم کی با دشمنا نظر داری۔ اللہ ایسا کریم ہے کہ جو اپنے غیب کے خزانے سے آتش پرستوں، مجوسیوں، عیسائیوں تک کو روزی دیتا ہے، تو اللہ اپنوں کو کب تو محروم فرمائے گا جبکہ تو دوسروں کو بھی پال پوس رہا ہے، ان پر نظر رحمت بنائے ہوئے ہے۔ محبت بہت لارج ٹاپک ہے، یہ محبت کی کار فرمائی ہے کہ شہد کی مکھیاں میٹھا شہد ہمیں دیتی ہیں، باغوں میں بہار کا سما ہے، ہم ایک دوسرے سے پیار اور محبت کرتے ہیں۔ اگر یہ محبت ختم ہو گئی تو شہد کی مکھیاں شہد کے بجائے زہر اگلیں گی اور پوری دنیا ویران ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو اور لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت ڈالو۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم محبت تو کر سکتے ہیں لیکن دوسروں کے دلوں میں اللہ کی محبت کیسے ڈال سکتے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسروں کے سامنے اللہ کی نعمتوں کا، اس کے انعامات کا، اس کے اکرامات کا چرچا کرو، خود بخود ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی چند نعمتیں آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک نعمت تو زندگی کی نعمت ہے، سانس کی نعمت ہے۔ شیخ سعدی فرماتے، ہر نفسے کی فرو می روت ممد حیات است و چن برمی آید مفرح ذات، کہ جب انسان سانس اندر لیتا ہے تو اس سے زندگی بڑھتی ہے، اور جب سانس باہر نکالتا ہے تو فرحت اسے ملتی ہے۔ یعنی جب آکسیجن لیتے ہیں تو ہماری زندگی میں ایک سانس کا اضافہ ہوتا ہے، اور جب کاربن ڈائی آکسائڈ نکالتے ہیں تو ہمیں فرحت ملتی ہے۔ کہتے ہیں ہر سانس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی 2 نعمتیں واجب ہیں، ایک آکسیجن، دوسرے کاربن ڈائی آکسائڈ، اور 2 احسان ہیں، 2 نعمتیں، اور ہر نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر واجب ہے۔ تو کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر صحیح معنوں میں ادا کر سکتا؟ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اس میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ کفار و مشرکین اپنے خداؤں سے جنہیں وہ اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں ان سے کچھ ویسے پیار کرتے جسے ایمان والے اپنے اللہ سے، لیکن آخر میں ہمارا رب سند عطا فرماتے ہوئے ایمان والوں کی محبت پر، کہ ایمان والوں کی محبت کافروں کی محبت سے زیادہ ہوتی، فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہیں ان کی محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے، جو کافر اپنے بتوں سے کرتے ہیں ان سے کہیں زیادہ یہ ایمان والوں کی محبت ہوتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات میں سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو خوب نوازتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرامن کاتبین کو ہمارے کندھوں پہ بٹھال رکھا ہے۔ اس میں سے داہنا جو فرشتہ، داہنے کندھے پہ جو فرشتہ بیٹھا ہے، اللہ نے اسے امیر بنایا ہے۔ یہ امیر بندہ کوئی نیک کام کرتا ہے، نیت کر لیتا ہے تو فوراً لکھ لیتا ہے کہ بندے نے یہ نیک کام کیا، یہ اس کی نیت کی، ثواب لکھ لیتا ہے۔ لیکن اگر بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اور یہ لکھنا چاہتا ہے، امیر سے اجازت لیتا ہے، تو امیر اجازت نہیں دیتا ہے کہ اسے 6 ساعت 6 پہر روکے رکھتا ہے کہ ہو سکتا ہے بندہ توبہ کر لے۔ اگر 6 ساعت 6 پہر سے پہلے بندہ توبہ کر لیتا ہے تو نامہ اعمال میں لکھے نہیں گیا تھا جو مٹانے کی ضرورت پیش ہے۔ لیکن اگر 6 ساعت بھی وہ توبہ نہیں کرتا ہے
تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر اپنے رحمت کا دروازہ بند نہیں رکھا ہے، بلکہ غرغرہ کی کیفیت، جھانکنی کا جو عالم ہوتا ہے، اس عالم سے پہلے بھی اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو گناہوں سے توبہ کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے ویسے پاک صاف کر دیتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے سے پہلے بھی اپنے مومن بندے پر یہ انعام فرماتا ہے کہ اسے اس کا ٹھکانہ دکھا دیتا ہے کہ تو جنتی ہے، جنت کی بہاریں تجھے ملیں گی۔ اور آیت کریمہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ جب بندہ اس دنیا سے رخت سفر باندھ رہا ہوتا ہے تو اللہ کے فرشتے بلکہ اللہ کے خطاب اس جان سے ہوتا ہے کہ پاک جان تو اپنے رب کی طرف لوٹ جائے اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی، تو ہماری جنت میں داخل ہو جا، ہمارے بندوں میں داخل ہو جا۔ اور جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں سبحان اللہ، وہ حدیث پڑھ لیں جس میں آخری جنتی جنت میں جائے گا اسے نعمتیں ملیں گی تو ہر مومن مچلے گا کہ کاش وہ آخری جنتی یہی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کی بہاریں دے گا، اسے حوران عین سے بیوی عطا فرمائے گا اور کثیر تعداد میں جس کی خادمائیں ہوں گی۔ اور جنت میں سب سے بڑا انعام جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا وہ اپنی زیارت کا، اپنے دیدار کا شرف بخشے گا، اور اہل ایمان اپنے رب کا ماتھے کی آنکھوں سے بے حجابانہ دیدار کریں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ تو ہمارا رب تو ہم سے اتنی محبت فرماتا، تو بدلے میں اس محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے رب سے بھی محبت کریں۔ اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کریں، اس کی فرمان برداری کریں، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ بجا لائیں، اور جن سے منع کیا ہے ان سے ہمارے قدم باز رہیں۔ اللہ نے حکم دیا کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، تو کسی صورت میں ہم جھوٹ نہ بولیں، بچیں، جھوٹ سے منع کیا گیا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، کہ تم درست بات کہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہم بچیں، جن کے کرنے کا حکم دیا وہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دین کے راستے میں جو آزمائشیں آئیں، پریشانیاں آئیں، مشقتیں آئیں، انہیں خندہ پیشانی کے ساتھ جھیل لیں۔ ایک بڑا واقعہ صحابہ کرام کی تاریخ سے ہمارے سامنے آیا، وہ میں بتانا چاہتا ہوں تاکہ دین پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں مزید استحکام اور استقامت عطا فرمائے۔ وہ رات جس کی صبح جنگ احد ہونے والی تھی، حضرت سعد ابن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ ابن جہش ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن جہش حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ تھامتے کہتے سعد جنگ تو کل ہوگی، آؤ آج رات ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ دونوں لوگ الگ جا کر کے دعا کرتے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص دعا کرتے کہ یا اللہ کل جب میدان کارزار گرم ہو تو میرا مقابلہ مکہ کے کسی سورما سے ہو، ہم دو دو ہاتھ کریں، پھر ہم اسے پٹکیں اور میری تلوار ہو اس کی گردن۔ حضرت عبداللہ ابن جہش آمین کہتے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ ابن جہش جب دعا کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ دعا کرتے ہیں اللہ کل جب میدان کارزار گرم ہو، ہمارا بھی مکہ کی کسی سورما کافر بہادر سے مقابلہ ہو، ہم دو دو ہاتھ کریں، پھر وہ ہمیں زمین پہ پٹکے، ہمارا ہاتھ کاٹے، ہمارا پیر کاٹے، ہماری آنکھیں نکالے، ہماری ناک کاٹے، ہمارے کان کاٹے، ہمیں مسلح کرے، ہماری لاش کے تکہ بوٹی کرے، تاکہ بروز محشر اے پروردگار جب میں تیرے روبرو حاضر ہوں اور تو پوچھے عبداللہ ابن جہش تمہارے ہاتھ کیا ہوئے، تمہارے پیر کیا ہوئے، تمہارے کان کیا ہوئے، تمہاری آنکھیں کیا ہوئیں، تمہاری ناک کہاں گئی، تو ہر سوال کے جواب میں بس اتنا کہتا جاؤں بار الہا تیری رضا کی خاطر، تیرے محبوب کی رضا کی خاطر، تیرے دین کے سربلندی کی خاطر سب میں نے تیری راہ میں قربان کر دیا۔ اور رب کہتا جائے تو صدقت یا عبدی، صدقت یا عبدی، اے میرے بندے عبداللہ ابن جہش تو نے سچ کہا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمین کہتے ہیں، اس کے بعد ریمارک لگاتے ہوئے کہ دونوں دعاؤں میں سے کس کی دعا افضل تھی؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں بخدا میرے بھائی حضرت عبداللہ ابن جہش کی دعا میری دعا سے زیادہ افضل تھی۔ دونوں حضرات کی دعائیں قبول ہوئیں۔ جہاں سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سورما کو خاک چٹائی، وہیں حضرت عبداللہ ابن جہش کی کٹی پٹی لاش پڑی ہوئی تھی۔ تو دنیا یہ سب کچھ نہیں ہے، آخرت
زیادہ اہم ہے بندے کے لیے. دنیا فانی ہے اور آخرت باقی ہے. ایسا نہ ہو کہ جب تک ہمیں مٹھائیاں پہنچتی رہیں، جب تک نعمتیں پہنچتی رہیں، تب تک تو ہم کلمہ پڑھتے رہیں، دین پہ قائم رہیں، لیکن ذرا سے مشقت ہوئی، وطن چھوڑنا پڑا، مال برباد ہوا، تو اللہ نہ کرے کہ ہم مرتد ہو جائیں، دین سے پھر جائیں. اس لیے کہ دنیا فانی، یہاں بندے مومن کو جو کانٹا بھی پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب اسے دیتا ہے. تو دین کے راستے میں جس قدر پریشانیاں آئیں ہمیں خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہم سے تقاضا کرتی ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہمارے اندر پیدا کیسے ہو، ہم اپنے بچوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ٹرانسفر کیسے کریں؟ تو علماء نے بڑے پیارے نسخے لکھے ہیں. سب سے پہلے بچوں سے شروع کرتے. ہم اپنے گھروں میں طرح طرح کی سینری لگاتے ہیں، کہیں گوا کی سینری ہوتی ہے، کہیں تاج محل لگاتے ہیں. اب تو لوگ ایکٹر اور ایکٹریس کی تصویریں لگاتے ہیں، جبکہ تصویر لگانا سخت ناجائز ہے. حدیث پاک میں کہا گیا ہم فرشتے اس گھر میں داخل ہی نہیں ہوتے ہیں جس گھر میں تصویر ہوتی ہے. تو تصویریں ویسے بھی جاندار کی لگانی نہیں چاہیے، چاہے وہ اپنے باپ دادا یا کسی عزیز کی تصویر کیوں نہ ہو. آج کل لوگ شادیوں کی تصویریں لگاتے ہیں، یہ شریعت و سنت کے خلاف ہے. تو تصویریں اگر لگائیں بھی تو بے جان کی لگائیں، اور بے جان کی بھی اگر لگاتے ہیں تو اگر اللہ کی محبت دلوں میں بسانی ہے تو صاحب خانہ کعبہ کی تصویر لگائیں، اور زمزم شریف، مقام ابراہیم، یہ جو مقدس مقامات ہیں جو شاعر اللہ ہیں ان کی تصویریں لگائیں، روضہ پاک کی تصویر لگائیں، اولیاء کرام کے مزارات کی تصویر لگائیں. تو شروع ہی سے ہم اپنے بچوں کو میسج دے دیں گے کہ یہ سب اللہ والے تھے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. بچے کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پلتی بڑھتی چلی جائے گی. بڑوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کیسا پیدا ہو؟ ایک فارمولہ تم نے بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کو پڑھیں، اس کے احسانات کو پڑھیں، سنیں دوسروں سے کہ اللہ کے کیا کیا انعامات ہیں. ہماری زندگی مرہون منت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان تلے دبی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں گویا کہ ہم تیر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی نعمتیں، خود اللہ فرماتا ہے کہ اگر میری نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو. تو اللہ کی نعمت کا چرچا کریں، اللہ کی محبت بڑھتی چلی جائے گی. اور طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ آزمائش کی جگہوں پہ جائیں، عبرت کی جگہوں پہ جائیں، جہاں کسی کا حادثہ ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، وہاں جائیں، اس کی مزاج پرسی کریں. ہاسپٹلز میں جائیں، وہاں قسم قسم کی بیماریوں میں لوگوں کو آپ مبتلا دیکھیں تو آپ کو اپنی صحت پر آپ خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگیں گے. شیخ سعدی کا واقعہ یہاں میں بتانا چاہتا ہوں. شیخ سعدی ایک مسجد میں جمعہ کی نماز کے لیے جا رہے ہیں. بہت بڑے عالم، جید عالم اپنے زمانے کے، پیروں میں جوتا نہیں ہے. شیخ سعدی شکوہ کرتے ہیں کہ جاہلوں کو تو جوتا میسر ہے لیکن سعدی کو جوتا میسر نہیں. دل میں خیال گزرتا ہے، فوراً دیکھتے ہیں ایک شخص مسجد میں اس طرح جا رہا ہے کہ اس کے دونوں پیر نہیں، وہ بیساکھی کا سہارا لے کر کے مسجد بڑھتا چلا جا رہا ہے. فوراً سجدہ شکر بجا لاتے ہیں، اے اللہ اب سعدی کی زبان پر کبھی طرح شکوہ نہیں آئے گا، میرے جوتے نہیں ہوئے تو کیا ہوا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے پیر تو سلامت ہیں. تو عبرت کی جگہوں پہ انسان جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوگی. سب سے آخری فارمولہ جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ کو معرفت حاصل کرنی ہے، اس کا قرب پانا ہے، اس کی محبت اپنے اندر جاگزی کرنی ہے، بٹھانی ہے، تو اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے جو ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا کہ کسی شیخ کامل اور مکمل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں. شیخ کامل جس نے اپنے شیخ سے راہ سلوک طے کیا ہو، اور شیخ مکمل وہ ہے کہ جو دوسروں کو راہ سلوک طے کرا سکتا ہو. ایسے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیں. پھر جو طریقت کا سیلیبس ہے، ذکر مراقبہ کا سیلیبس ہے، اس سلسلے کا وہ سیلیبس آپ شیخ سے سیکھیں، اور ایک کے بعد اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ فنا بقا کی منزلیں طے کریں. یقین سے آپ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے گی. وما علینا الا البلاغ. استغفر اللہ رب من کل ذنب.